اچھا کہاں سے پڑھنا ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ام حسبتم ان تدخلوا ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول انگلی ساتھ ساتھ چلاؤ نا والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى سین میں سیٹی جیسی آواز نکالو ان تحبوا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا ہاں صحیح سے نکالو ان شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون یہ دیکھیے آج آپ کا سبق جو ہے ام حسبتم سے، کہاں سے ہے؟ ام حسبتم، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفی ہوگا۔ یہ باس حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے با ساکن ہے، اس لیے با میں قلقلہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ ان پڑھیں گے اس کو، ان نہیں پڑھیں گے۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ناک میں آواز روکنے کو غنہ کہتے ہیں۔ من قبلکم، نون ساکن سے پہلے حروف اخفا کے 15 حروف میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ تو وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اور بأسا حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہوگا۔ یہاں بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ تو یہ دیکھیے نصر اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ اور تو وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ الا ان،
یہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا، یہ جو لام پر جو مد ہے۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، ناک میں آواز کے روکنے کو غنہ کہتے ہیں، ان اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ تو نصر اللہ یہاں بھی وہی قاعدہ ہوگا، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ دعا کا قاعدہ آپ نے سن لیا، ما انفقتم میں بھی مد منفصل ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو مد منفصل ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، اس لیے میم کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے والاقربین، حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے قاف ساکن ہے، اس لیے قاف میں قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کہتے ہیں کہ حروف آواز ٹکر کھا کے، ان کو پڑھتے وقت ان کی آواز ٹکر کھا کے الگ ہو جائے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ آق یہ قلقلہ ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے آپ من خیر، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خا آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ اور نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ 2 پیش یا 2 زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں، جیسے علیمن سے ہم نے علیم پڑھا، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے کرہ لکم، تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے لام آ رہا ہے تو یہ ادغام بلا غنہ ہوگا، اس کو ادغام لام بھی کہا جاتا ہے۔ جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ یہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ تو یہ دیکھیے خیر لکم، یہ بھی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے لام آ رہا ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہ دیکھیے عسا حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو مد منفصل ہوگا۔ شیئا وہو، تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ واللہ، یہ دیکھیے تم لا تعلمون، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفیع، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو اب آپ غور سے ذرا سنیے، جیسے میں پڑھوں گا ویسے ہی آپ بھی پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، یہاں دیکھتے رہیے نا، آپ کہاں دیکھ رہے ہو، یہاں دیکھیے، اس کو اسکرین پر دیکھیے۔ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کو بار بار پڑھیے اور خوب اچھی طرح سے یاد کیجیے، زور زور سے یاد کیجیے تاکہ آپ کا تلفظ اور قرآن پاک صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست قرآن پاک اپنی رضا کے لیے پڑھنے اور اس پر عمل اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔